أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم ان کو بتلائیے باسمائہم ان چیزوں کے نام قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام فلما پھر جب انبأ آدم نے بتلایا ہم ان فرشتوں کو باسمائہم ان چیزوں کے نام فلما انبأہم باسمائہم پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے قال تو اللہ نے فرمایا الم کیا لم اقل میں نے نہیں کہا لکم تم سے قال تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی کہ میں عالم جانتا ہوں غیب چھپی ہوئی باتیں السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں قال الم اقل لکم تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں اور اعلم میں جانتا ہوں ما وہ تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور ما وہ کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو وما تکتمون اور وہ جو تم چھپاتے ہو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو پوری آیت کا ترجمہ قال اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام فلما انبأہم باسمائہم پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے قال تو اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا
انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اوپر کی آیتوں میں بتلایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اپنا فیصلہ، اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے رکھا، تو اس پر فرشتوں نے حیرت ظاہر کی، تعجب کیا کہ خداوند کریم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت، فرشتوں کی مخلوق موجود ہے، تو پھر ایسی مخلوق جو زمین پر جا کر کے تیری نافرمانی کرے گی، گناہ کے کام کرے گی اور آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کی اس حیرت اور تعجب والی بات کے اوپر سب سے پہلے تو اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت، مصلحت اور فائدہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اس حکمت اور مصلحت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایگزام اور امتحان کا پروگرام رکھا۔ سب سے پہلے تو ایک ایسی مجلس کے اندر، جس مجلس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے بھی موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری چیزیں اور ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کے فائدے، ان کے نقصان، اور انسان کو جو جو حالتیں پیش آتی ہے، بھوک، پیاس، صحت، بیماری، تندرستی، یہ ساری حالتیں اور ان کے نام بتلا دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے نام یاد رکھنے کی صلاحیت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تو رکھ دی، لیکن فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو تو یاد ہو گئے، وہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی، فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کو وہ نام یاد نہیں رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے سب سے پہلے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے ہاتھ اونچے کر دیا اور اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا یا آدم انبئہم باسمائہم، یا آدم آپ ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کے فائدے، ان کے نقصان، ساری حالتیں اور ان کے نام بیان کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے اور فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کہا الم اقل لکم، میں نے تم کو پہلے ہی تو کہا تھا کہ میں جس قدر جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں کائنات کے اندر جو چیزیں دکھتی ہے، ظاہر ہے، ان چیزوں کو تو جانتا ہی جانتا ہوں، آسمانوں اور زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام کو بھی میں جانتا ہوں، میرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو، کھول کر بولتے ہو، ان باتوں کو بھی میں جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جن باتوں کو تم اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے ہو، ان باتوں کو بھی میں جاننے والا ہوں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے مقابلے میں ظاہر ہو گئی۔ یہ تو علمی برتری تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو، ان کے احترام کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک اور کام کا حکم دیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اذ جبکہ، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا،
वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, और जबकि हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू, तुम सजदा करो, लि आदम, आदम को, उसजुदू लि आदम, तुम आदम को सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, फसजदू, तो फ का तर्जमा है तो सजदू, उन तमाम ने सजदा किया, इल्ला इब्लिस, सिवाय इब्लिस के। फसजदू इल्ला इब्लिस, तो उन तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के, तो उन तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लिस, तो उन तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। अबा, क्या उसने इनकार किया, वस्तकबर, और अपने आप को बड़ा समझा, वकान मिनल काफिरीन, तो वो कसूरवारों में से बन गया, वकान मिनल काफिरीन, तो वो कसूरवारों में से हो गया। अबा, तो क्या उसने इनकार किया, वस्तकबर, और अपने आप को बड़ा समझा, वकान मिनल काफिरीन, और वो कसूरवारों में से हो गए, कसूर वालों में से हो गया। अबा, तो उसने इनकार किया, वस्तकबर, और अपने आप को बड़ा समझा, वकान मिनल काफिरीन, और वो कसूरवारों में से, कसूर वालों में से बन गया। पूरी आयत का फिर से तर्जमा, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लिस, तो उन तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। अबा, कि उसने इनकार किया, वस्तकबर, और अपने आप को बड़ा समझा, वकान मिनल काफिरीन, और वो कसूरवारों में से हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत व एहतराम फरिश्तों के सामने बतलाने के लिए, जाहिर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट तो फरिश्तों को ये हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? उसजुदू लि आदम, कि तुम आदम को सजदा करो। ये डायरेक्ट हुक्म तो फरिश्तों को था, लेकिन हकीकत में अल्लाह का यह हुक्म सिर्फ फरिश्तों को नहीं था, बल्कि फरिश्तों के साथ साथ उन तमाम जानदारों को भी था जो जानदार उस वक्त मौजूद थे। और वहां इब्लिस, शैतान, जो जिन्नात में से हैं, शैतान ये जिन्नातों में से हैं, वहां पर मौजूद था। इसलिए शैतान के लिए भी ये हुक्म था, शैतान के लिए भी जरूरी था कि फरिश्तों के साथ साथ वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा करे। देखिए यहां पर जिस सजदे का अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वो ताज़ीम वाला सजदा है, किसी का एहतराम करने के लिए, किसी की इज्जत करने के लिए सजदा करना, उसको ताज़ीम का सजदा कहते हैं। और ये ताज़ीम का सजदा हमसे पहले जो शरीयतें थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत, इन शरीयतों के अंदर ताज़ीम करने के लिए, किसी का एहतराम करने के लिए, किसी इज्जत करने के लिए उसके सामने झुकना, उसके सामने सजदा करना जायज़ था। लेकिन हमारी शरीयत के अंदर, शरीयत मोहम्मदी के अंदर, ये ताज़ीम वाले सजदे से भी रोक दिया गया है। ये सजदा हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, ताकि शिर्क का शाइबा और शक भी बाकी न रहे। अब जैसा कि आपको बतलाया कि शैतान के लिए भी जरूरी था कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करे अल्लाह के हुक्म को मानकर, लेकिन दूसरी जगहों के ऊपर है। कुरान के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो शैतान अल्लाह के साथ हुज्जतबाजी में लग गया, दलीलें करने लगा। उसने क्या कहा? खलक़तहू मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहू मिन तीन, और आदम को तो तूने मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा मैं अफजल हूं आदम के मुकाबले में, मैं अफजल हूं आदम के मुकाबले में, तो मैं कैसे सजदा करूं आदम के सामने? और ये दलील करके, ये हुज्जत करके अबा, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और शैतान ने अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बड़ा समझा, वकान मिनल काफिरीन। उसका नतीजा ये होगा कि वो, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के नजदीक वो काफिर बन गया, कसूरवार बन गया, गुनहगार बन गया, और रांदे दरगाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया। मुफ्ती तकी साहब ने इस मौके पर लिखा है
کہ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں یہاں پر۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنا کسی کے مقابلے میں یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ یہ اس گناہ کی وجہ سے شیطان اتنا بڑا عابد ہو کر نافرمان ہو گیا، قصورواروں میں سے، اور کافر بن گیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا جب حکم ہمارے سامنے آ جاوے تو پھر اللہ کے اس حکم کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، چاہے وہ حکم، اس حکم کا فائدہ، اس حکم کی مصلحت ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ جیسے کہ فرشتے اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے اور شیطان نے انکار کر دیا، تو اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ کر دیا۔ تو اللہ کا جو حکم بھی ہمارے سامنے آ جاوے، چاہے ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ کے اس حکم کو دل و جان سے مان لینا چاہیے۔ آج بس اتنا ہی۔